خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم تحسین گل خان ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی میں کام سے ہی آیا تو میں نے کہا آپ کو سبت کا سلام بولوں، کیونکہ سن ڈاؤن ہو گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کا خداوند خدا کا پاک اور مقدس دن یعنی سبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آپ کو جلدی سے جو ہے اس کی تھوڑی سی برکت کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبت کے لیے میں کسی اور دن جو ہے وہ تفصیل سے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دوں گا، تاکہ اس کی برکتیں اس کے بارے میں اور جاننا کہ سبت کا دن کب ہوتا تھا اور اس کا آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہوتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا سبت جو ہے وہ صرف جیوش لوگوں کے لیے ہے کہ مسیحی لوگوں کے لیے بھی ہے، یسوع مسیح کا سبت سے کیا تعلق ہے، ہمیں خداوند کے حکموں کو جب مانتے ہیں تو تب ہمیں سبت سے کیا ہمارا لینا دینا ہے، اور اس کے بعد میں اس پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ سبت جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے فرض ہے کہ نہیں ہے، یا مسیحی یا فضل کے دور میں جیسا کہ بہت سارے ہم دوست ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں جب کہ ہم پر فضل ہو چکا، یعنی کہ یسوع مسیح کی نجات ہمیں مل گئی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، صلیب کے وسیلہ سے، تو ہمیں سبت کو کیسے منانا چاہیے۔ ابھی اس پہ میں اتنے ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بلیسنگ کے طور پر، اور آپ کو تاکہ خداوند آپ کو اس میں برکت دے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے دنیا کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ جب خداوند نے سبت کو مقدس اور پاک ٹھہرایا اور آرام کیا، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب دوسرے باب میں ہے، یعنی پہلے باب میں دیکھیں تو ہمیں 6 دنوں کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرے باب میں 7ویں دن کا ذکر ہے، شروع میں پہلی 3 آیتوں میں۔ تو اس وقت دنیا میں کوئی یہودی، کرسچن، ہندو، مسلم، سکھ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، صرف ہمارا باپ آدم اور ہماری ماں حوا تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں ان سب پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے سبت بنا لیے، اپنے اپنے ڈے آفس بنا لیے، لیکن یہ جو کلیہ ہے یا یہ جو اصول ہے خدا کا کہ 6 دن کام کیا جائے اور 7ویں دن آرام کیا جائے، تو وہ آج تک دنیا میں قائم ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ بائبل کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ دیکھیں کہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ خدا نے قائم کی ہے، اور ایون کہ سائنٹسٹ لوگ یا دہریے لوگ جو کہ خدا میں نہیں مانتے، وہ بھی اس ریالٹی کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے۔ ریالٹی کیا ہے کہ خدا نے ہفتہ 7 دن کا بنایا تھا، اور آپ دیکھیں کہ 7 دن کا ہفتہ اور 30 دن کا مہینہ، اور یہ دونوں آپس میں وہ ضرب یا تقسیم نہیں ان کو کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر 28 دن کا مہینہ ہو تو چلو بندہ کہ 4 ایگزیکٹ ہفتے ہیں 7 دنوں کے، یا اگر 5 دن کا یا 6 دن کا ہفتہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ 5 یا 6 جو ہے وہ ہمیں پورے 30 ڈیز میں ملتے، لیکن دیٹ تھنگ شوز یو ون تھنگ، یہ جو خدا کا سسٹم ہے یہ ہمیں ایک چیز بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کنٹرول میں ہے، چاہے کوئی خدا میں مانے یا نہ مانے، خدا کنٹرول میں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور 6 دن کا جو تعلق ہے وہ 6000 سالوں سے ہے، جیسا پطرس کے دوسرے خط میں لکھا ہے، زبور کی کتاب میں 90 زبور میں لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور یعنی کہ خدا نے بنی نوع انسان کو 6000 سال کا وقت دیا، اور جو سبت تھا وہ آخری 1000 سال، یعنی کہ 7ویں 1000 سال، جس کو ہم 1000 سالہ بادشاہی کہتے ہیں، یعنی یہ یسوع مسیح جب آ جائیں گے تو تب جا کر اس کی تکمیل ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اپنی یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے، اسی میں آپ کو چلیں ایک بتا دیتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سبت کی ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی، ابھی تک سبت کی تکمیل باقی ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ جب تک آسمان اور زمین تب تک قائم رہیں گے جب تک ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ پورا نہ ہو جائے، اور سبت کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ دیٹ مینس کہ سبت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ نظریہ کہ یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر سارا کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا، وہ جو ہے وہ غلط فہمی پر مبنی ہے بہت سارے دوستوں کی، کیونکہ یسوع مسیح نے آ کر اپنی پہلی آمد کے بارے میں جو جو پروفیسیز تھیں، جو جو ضروریات تھیں، ہمارے گناہ کا کفارہ ادا کرنا، ہماری جو ہے وہ نجات کا بندوبست کرنا، یہ سب کی تکمیل کی ہے، ساری قربانیوں کی تکمیل کی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی، جس کی اور جن کی ابھی تکمیل باقی ہے، اور خداوند نے آ کر ان کو پورا کرنا ہے، جس میں سے سبت بھی ایک ہے۔ اور اس کا ثبوت اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ obviously میں ثبوت کے بغیر بات کرنا پسند بھی نہیں کرتا، تو آپ کو میں دکھا دوں عبرانیوں کے خط میں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں پرانے عہد نامہ میں سے دکھا رہا ہوں، بلکہ نئے عہد نامہ میں سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب کی بات کریں گے، 4 باب میں جائیں گے عبرانیوں کے خط میں، اور ہم دیکھیں گے اس کی 3 آیت سے، چلے میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے۔ لکھا ہے کہ ہم جو ایمان لائے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے،
اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل ہونے نہ پائیں گے، گو بنائے عالم کے وقت سے اس کے کام ہو چکے تھے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے پلان یعنی کہ خدا کے ارادہ میں بنائے عالم سے پیشتر ہی سارا کچھ پورا ہو چکا۔ یہ ایک تخیلاتی بات ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ بھید کی بات ہے، لیکن اس کی جو فلفلمنٹ، فائنل فلفلمنٹ ہے یا اس کی کامل تکمیل ہے وہ باقی ہے، کیونکہ اصولاً ساری چیزیں تو پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتری برہ کو ذبح کر دیا گیا تھا، اب یسوع کا ذبح ہونا یا قربانی جو ہے وہ تو دنیا کے ہونے سے پہلے ہی خدا کے پلان میں ہو چکی ہے، لیکن یسوع نے 2000 سال پہلے آ گئے، یعنی کہ کائنات کے بننے سے 4000 سال بعد آ کے وہ کام کیا۔ تو اسی طرح سبت جو ہے وہ خدا کے اختیار میں، خدا کے انتظام میں تو مکمل ہے، لیکن اس کی جو تکمیل انسانی لیول پہ، دنیاوی لیول پہ ہونی ہے وہ بھی باقی ہے۔ اور چوتھی آیت میں کہتا ہے کہ چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں دخل نہ ہونے پائیں گے، جو کہ ذکر زبور 95 اس کی 11ویں آیت میں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہو اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی، یعنی موسیٰ کی معرفت جو کہ پہلی اسرائیل کی پیڑھی تھی، وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے اس وعدے کی زمین میں، جو کہ آپ دیکھیں کہ بیابان میں 40 سال کے اندر اندر وہ نسل مر گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا کہ اگر تم آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ وہ خاص دن کون سا ہے؟ جو کہ خداوند کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ بائبل میں جہاں ورڈ ہے دا ڈے آف دا لارڈ یا خداوند کا دن ہے، وہ سنڈے کی بات ہو رہی، حالانکہ وہ سبت کی بات ہو رہی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں، خداوند نے بھی کہا کہ سبت جو ہے وہ میرا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر یشوع نے، یعنی کہ دوسری نسل کو جو کہ بیابان میں پیدا ہوئی، اسرائیل کے جب ملک میں کنعان کی سرزمین میں لے آیا، تو کہتا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد کسی دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ دیٹ مینس کہ جو وہاں پر ہوا پرانے عہد نامہ میں یشوع کے ٹائم پر، جب وہ کنعان کی سرزمین کے اندر گئے، تو وہ سبت کی پارشل فلفلمنٹ تھی۔ بہت ساری پروفیسیز ہیں جن کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں، یعنی دوہری یا سحری یا تین تہری، جس کو ہم کہیں گے تین ہی کہیں گے، تہری کہیں گے، سحری نہیں کہیں گے، اور یا 4 گنا زیادہ، یعنی کہہ لیں کہ 4 دفعہ یا 5 دفعہ فلفلمنٹ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مخالف مسیح کی ہم تصویر دیکھتے ہیں تو کتنی دفعہ مخالف مسیح کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کی تصویر بھی دیکھیں، جیسے یوسف یا داؤد بادشاہ کو دیکھتے ہیں، دانیل کو دیکھتے ہیں، نبیوں کو دیکھتے ہیں، موسیٰ کو دیکھتے ہیں، تو ان میں ہمیں خدا یسوع مسیح کی پارشل فلفلمنٹ نظر آتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے آ کر وہ یعنی کہ اس کو مکمل کیا۔ اسی طرح سبت کی جو پارشل فلفلمنٹ ہے وہ یشوع کے دور میں ہوئی، لیکن آگے کہتے ہیں کہ اگر یشوع نے انہیں ابدی آرام میں داخل کیا ہوتا تو پھر یہ فلفلمنٹ کی ضرورت باقی نہ تھی۔ لیکن آگے جا کے کیا کہتا ہے خداوند کا بندہ عبرانیوں کا رائٹر، کہ لکھا ہے کہ 9ویں آیت میں، ہیبروز چیپٹر 4 ورس 9، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ اور پالوس نے یہ بات کہی، اور پطرس کہتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل، خدا کی امت ہو، جو پہلے قوم نہ تھے، اب ہمیں خدا نے کہا کہ تم قوم ہو، جن پر رحم نہیں ہوا تھا اب خدا نے کہا کہ رحم ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اب نافرمانی کر کے گر نہ پڑیں، بلکہ سبت سے اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ اس میں برکت بھی ہے اور خدا کی طرف سے نشان بھی ہے۔ کیونکہ خروج کی کتاب 32ویں باب میں خداوند نے اس کی فضیلت یا اس کی برکت بتائی تھی، میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 12ویں آیت سے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت اور پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا، پاک کرنے والا خدا ہوں۔ اب سبت کو ماننے سے پاک کیسے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہیکل میں جو ظروف ہوتے تھے وہ ایسے پاک تھے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کو چھو لیتا تھا تو وہ بھی پاک ہو جاتا تھا، یعنی کہ پاک چیز کو چھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے ناپاک چیز کو چھونے سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یسوع کو چھوتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے جب یسوع کی وہ زٹس یعنی کہ اس کی جو چادر کی جو جھالر تھی، جو کہ جو تالیت پہنتے ہیں یا جو پریر شال پہنتے ہیں، اس کو پکڑا تو وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یسوع نے جن کو چھوا وہ بھی پاک ہو گئی، کوڑیوں کو بھی چھوتا تھا پاک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو پاک چیز ہے اس کو چھونے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، پاک چیز کے ساتھ جڑنے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ جبکہ سبت بھی خدا کا دن جو ہے وہ پاک دن ہے، کیونکہ خدا نے اس کو پاک اور مقدس ٹھہرایا،
اور جب آپ اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے جوڑتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو سبت سے جوڑتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ میں خداوند خدا تمہارا پاک کرنے والا خدا ہوں. خدا نے اپنے بارے میں کہا، اور یہ میرے اور تمہارے درمیان میں نشان ہے. نشان کیسے ہے؟ جو کہ حزقیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور آخری زمانہ میں یہ نشان ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لایا، میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان اس پر عمل کرنے سے زندہ رہے. اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو، تاکہ وہ جانے کہ میں ان کا خدا، مقدس کرنے والا خدا ہوں. اور پھر 19ویں اور 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان میں نشان ہو، تاکہ تم جانو کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں. یعنی کہ یہ ایسا نشان ہے کہ جب اس کو ہم پورا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے اور ہمیں بھی پتہ لگتا ہے، اور ہماری زندگیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے. اور یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں چوتھا حکم، یعنی کہ کلیئرلی خداوند نے 10 احکام میں سے ایک حکم ایسا تھا جس کے بارے میں خدا نے تاکیداً کہا تھا کہ یاد کر کے، یعنی کہ باقی احکام تو ماننے ہی ماننے ہیں، لیکن یہ ایسا حکم تھا کہ اس کو بھولنا نہیں ہے. اور ہم نے وہی کیا کہ ہم اس حکم کو بھول گئے، اور لکھا تھا کہ یاد کر کے تو میرے سبتوں کو ماننا. اب اس کی برکت کیا ہے؟ یسایہ کی کتاب 58 باب میں ہم جائیں گے، آئزایہ 58 اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس یعنی پاک اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تو برکت کیا ہے کہ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے ارشاد ہوا ہے. اور جو خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، کبھی وہ بے فائدہ نہیں ہوتا، کبھی وہ بغیر پورا ہوئے واپس نہیں آتا، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اور جب خدا کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ میں تجھے مسرور کر دوں گا اور دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، تو یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سبت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے تھا، لیکن میں یسایہ کی ایک پروفیسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یسایہ کی کتاب اس کے 56ویں باب میں 56 چیپٹر میں ہم جائیں گے. اور لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے پہلی آیت سے کہ عدل کو قائم کرو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے. مائی یشوع از نیئر، میرا یشوع یعنی کہ میرا بیٹا نزدیک ہے، میری نجات. یسوع مسیح کا نام ہی جو ہے وہ ہے نجات. اور لکھا ہے کہ میری صداقت ظاہر ہونے والی، یعنی یسوع مسیح کی یہ بات ہو رہی ہے جو کہ ہم پر ظاہر ہوئی. اور پھر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان، اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس نے نجات پائی ہے، جس نے یسوع مسیح کی نجات کو حاصل کیا ہے اور یسوع مسیح کے خون اور بدن پر ایمان لایا ہے، یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان لایا ہے. اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم زاد. اب یہ انسان اور آدم زاد کی بات ہو رہی ہے، کسی یہودی، کسی کرسچن، کسی ہندو کی بات نہیں رہی، یہ سب کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا ہے اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ چلیں یہودیوں کی بات ہو رہی ہوگی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہودی جو تھے وہ قوم والے تھے، اور ہم جو غیر قوم والے تھے، ہمارے لیے جو ورڈ تھا وہ تھا بیگانہ، یعنی کہ یہ بیگانے ہیں، یہ غیر قوم سے ہیں. ان کو گریم کہتے ہیں جس کو ہیبرو میں، یعنی کہ یا گوئیم کہتے ہیں، کہ یہ غیر قومیں ہیں، یہ باہر والے ہیں، یہ بیگانے ہیں. تو ان کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ تیسری آیت میں، یعنی کرسچنوں، ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسری اور قوموں کی بات ہو رہی، اور بیگانہ کا فرزند یعنی غیر قوموں سے جو ہے، جو یہودی نہیں ہے یا اسرائیلی نہیں ہے، جو خداوند سے مل گیا یعنی کہ یسوع مسیح کے اندر شامل ہو گیا، ہرگز نہ کہے کہ خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا. اور خوجا یعنی کہ جو بالکل ہی بے پھل ہے، وہ بھی نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو خوجے میرے سبتوں کو مانتے ہیں، ان کاموں کو جو مجھے پسند کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا. یعنی کہ اگر ہم باہر کے غیر قوموں کے لوگ جب خداوند کو مانتے ہیں، اس کے سبتوں کو مانتے ہیں، اس کی احکام عیدوں کو مانتے ہیں، تو خداوند کے نام کا اقرار کرتے ہیں، تو خداوند نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں یعنی خدا کی ہیکل میں، خدا کی بادشاہی میں ہمیں ایسا نام و نشان بخشے گا جو کہ بیٹوں یعنی کہ جو کہ قوم والوں، اسرائیلیوں، یہودیوں سے بڑھ کر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند کے نام کو، خداوند کے حکموں کو، اس کے عہد کو، اس کی شریعت کو، اس کے سبتوں کو مان رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ بیگانہ کی اولاد بھی
اور ان کو ایک ایک ابدی نام دوں گا جو کہ مٹایا نہ جائے گا. اور یہ وہ بات ہے جس کا مکاشفہ میں بھی ذکر ہے کہ جب کوئی غالب آئے تو میں اس کو ایک نیا نام بخشوں گا جو کہ صرف اسی کو معلوم ہوگا اور جو کبھی مٹایا نہیں جائے گا. اور لکھا ہے کہ بیگانہ کی اولاد جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں، اس کے بندے ہوں یعنی غیر قومیں، اور وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے یعنی یاد کر کے اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی یعنی غیر قوموں کو اپنے کوہ مقدس پر یعنی کہ نئے یروشلم میں لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کی سخنی قربانی، ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا، صرف یہودیوں اسرائیلیوں کی نہیں بلکہ سب لوگوں کی. اور سب لوگ جب خدا کے گھر میں 1000 سالہ بادشاہی میں جائیں گے تو وہ سبت کی تکمیل ہو رہی ہوگی. سو ابھی سے ہمیں یہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ابھی سے ہمیں خداوند کے سبت کو ماننا اور اپنی زندگی اس پر چلانی ہے. یسایہ کی کتاب میں سے ہی آخری ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھ دوں تاکہ یہ نہ آپ کہیں کہ یہ میں پرانے عہد کی بات کر رہا ہوں. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی. اور یسایہ کی کتاب 66ویں باب میں لکھا ہے اس کی 21ویں آیت سے 66 چیپٹر آئزایہ اس کی 21 ورس سے لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں انہی میں سے کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا. یعنی ہم لوگ جو کہ غیر قوم میں سے تھے، ہم لوگ جو کہ اب ملک صدق کی کہانت کا حصہ ہیں یسوع مسیح میں، لکھا ہے کہ انہی میں سے کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا. خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے. یہ 1000 سالہ بادشاہی اور اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم پرانے زمین اور آسمان میں ہی پھر رہے ہیں، ہمارے سامنے تو کچھ چینج نہیں ہوا ابھی تک. اور لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا. اور یوں ہوگا کہ خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند یعنی کہ بائبل کا کیلنڈر واپس آئے گا، ہر قسم کا دنیاوی کیلنڈر ختم ہو جائے گا. اور لکھا ہے کہ ایک سبت سے دوسرے سبت تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا. یہ نہیں لکھا کہ ایک سبت سے دوسرے سبت تک یہودی میرے لیے آئیں گے عبادت کرنے یا اسرائیلی میرے گھر میں آ کر عبادت کریں گے، بلکہ لکھا ہے کہ ہر فرد بشر یعنی کہ دنیا کا ہر انسان خداوند کے گھر میں سبت کے دن آئے گا. اور سبت کا دن جو ہے وہ فرائیڈے کو جب سن ڈاؤن ہوتا ہے، جیسے ابھی یو کے میں رات ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، سبت کا آغاز ہو گیا. اور کل یعنی کہ سیٹرڈے کے سن ڈاؤن تک سبت رہے گا. اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ رہے اور سبت آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. اور خداوند کے نام کو برکت دیتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور چونکہ سبت ہے تو میں نرسنگا بھی بجاؤں گا آپ کے سامنے تاکہ سبت کا ہم آغاز کریں اپنے گھر میں. اور یہ وہ نرسنگا ہے جو کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور آسمان کی بادشاہی کا آغاز ہوگا تو فرشتے یہ نرسنگے بجائیں گے. سو یہ نرسنگا آپ کے لیے بجانا چاہتا ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہیپی سابت، گاڈ بلیس یو، شبات شلوم. خداوند کی سبت کی جو برکت ہے، سلامتی ہے، وہ آپ پر رہے. خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. ابا یاوے بلیس یو، ہیونلی فادر بلیس یو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، ان دا نیم آف یشوع، ہاللویا، آمین. گاڈ بلیس یو.